بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 108 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حالت احرام میں نکاح کرنے کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان التزوج للمحرم، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن سماک عن ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث وهو محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے جس وقت نکاح فرمایا اس وقت آپ محرم تھے۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایت ہے، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں نکاح کرنے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ تو یہاں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا میں سے احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا بھی اور نکاح کروانا بھی جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے، یعنی خود بھی نہیں کرنا جائز اور دوسروں کا نکاح کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ احناف کی جو دلیل ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث، جو حدیث الباب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو یہ جو دلیل ہے کہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب نکاح کرنا جائز ہے تو نکاح کروانا بھی جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ ترمذی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ محرم جو ہے وہ نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی نکاح کروا سکتا ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا ان کا مسلک یہ ہے کہ محرم نہ نکاح کرا سکتا ہے اور نہ ہی خود اپنا کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث سے رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حالت احرام میں نکاح فرمایا، تو اس کی جو ہے وہ وجوہ ترجیحات ہیں، مختلف وجوہ ترجیحات ہیں، مختلف وجوہ سے اس کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے اس روایت کو۔ تو ان میں سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے کوئی روایت اس کے برابر نہیں ہے، یعنی جس طرح کی سند اس روایت کی ہے اس طرح کی سند کسی اور کی قوی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت تواتر سے مروی ہے، یعنی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ تواتر کی حد تک جو ہے وہ یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ نمبر 3، تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ اس روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں، یعنی اس طرح کے شواہد دوسری روایات کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا ذکر دیگر روایات میں بھی آیا ہے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ ترجیح ہے کہ طبقات ابن سعد میں یزید بن اسم سے اسی مضمون کی ایک روایت مروی ہے، تو لہٰذا باقی جن روایات سے نکاح کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اس سے کراہت مراد ہے، لہٰذا ان وجوہات ترجیح کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور احناف کا مسلک جو ہے یعنی کہ محرم نکاح کر بھی سکتا ہے، محرم نکاح کروا بھی سکتا ہے، یہ جو ہے جائز ہے نکاح کرنا محرم کے لیے اور کروانا بھی جائز ہے، لہٰذا اس مسلک کو تائید حاصل ہے ان وجوہات ترجیح کی وجہ سے جو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے حالت احرام میں نکاح فرمایا، تو لہٰذا مسلک احناف جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ یہ تو مسئلے کی بات ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں یہاں تھوڑا سا جو ہے اس واقعے کا پس منظر بیان کر دوں۔ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، یعنی
پہلے سال جب آپ تشریف لائے تھے تو مشرکین نے منع کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کی واپس چلے گئے تھے۔ اگلے سال سن 7 ہجری کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عباس جو تھے، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو والد تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے مدینہ سے مکہ مکرمہ سے باہر صرف کے مقام پر وہاں جو ہے انہوں نے حضرت میمونہ سے نکاح کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے نکاح فرما لیا۔ حضرت میمونہ جو ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہے۔ ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی یہ بہن ہے، یہ بیوہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے، اس لیے وہ آپ جو ہے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ حالت احرام میں تھے، وہیں پہ جو ہے ان کا نکاح ہوا۔ لیکن اس نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں فرمائی، کیونکہ احرام کی حالت میں اس طرح کی بات سوچنا بھی ممنوع ہے، تو لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے، خلوت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ صرف ایجاب و قبول ہے جو صرف زبان سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اتنا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نکاح کا معاملہ ہے یہ ذرا جذباتی نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ بات ماننے سے عمل کو زیادہ ترجیح حاصل ہے، یعنی عملی طریقہ جو ہے اس کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے اپنے عملی طریقے سے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت پیش آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہو، ایک جو ہے وہ سنت موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت احرام میں نکاح کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ذرا جذباتی نوعیت کا معاملہ ہے جو ہے، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو ہے وہ سمجھا دیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو میرا اسوہ حسنہ موجود ہے، میری سنت موجود ہے، امت تاکہ اسوہ حسنہ پر عمل کر لے اور سنت پر عمل کر لے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صلح حدیبیہ کے اندر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشرکین سے معاہدہ کیا تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھی جن کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ذرا اس میں اپنی سبکی معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اتنا دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں۔ اس بظاہر جو دب کر صلح ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل بہت مغموم تھے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اس وقت تھوڑی سی جھجک محسوس کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ان سے کہا تھا کہ اپنے احرام کھول دو اور واپس چلے جاؤ، تو بظاہر یہ دب کر صلح ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے خیمے میں جب تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے بات سن کر یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ خود جو ہے اس پر عمل کر کے دکھا دیں، یعنی خود اپنا احرام کھول کر حلال ہو جائیں۔ جب آپ ایسا کریں گے، آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام بھی اپنے احرام کھول دیں گے۔ تو اس طرح یہ چونکہ ایک جذباتی قسم کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکاح کے معاملے میں بھی عملی طریقہ اختیار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی تو بتا سکتے تھے، لیکن زبانی نہیں بتایا بلکہ کر کے دکھایا کہ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے حالت احرام میں تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اگلی مرتبہ جو ہے وہ آ کر حالت احرام میں نکاح کر لیا ہوگا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ نکاح کا حج کا ایک معاملہ جو ہے جذباتی قسم کا معاملہ ہے، تو اس میں قول سے زیادہ بات سے زیادہ عمل کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز اپنے عمل سے
ثابت کر کے دکھایا، اور جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے۔ پھر اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے واپس جب صرف نامی مقام پر پہنچے، وہاں جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں پہ حضرت میمونہ سے جو ہے وہ خلوت اختیار فرمائی، اور وہیں پہ صحابہ کرام کا ولیمہ بھی کیا۔ تو لہٰذا یہ اس واقعی کا پس منظر ہے۔ یہ جو روایت ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سالی تھی۔ تو یہ ایک پس منظر تھا جس کی تفصیل جو ہے وہ محدثین نے کتابوں میں لکھی ہے۔ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ رکھی ہے، مختصر انداز میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حالت احرام میں نکاح کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہے۔ نمبر ایک، حالت احرام میں نکاح کرنا یا کروانا کیسا ہے؟ نمبر دو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی دو وجوہ ترجیحات ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔